اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرے نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرے نالج چینل۔ ناظرین کرام، عظیم مسلمان فاتحین کا سیریز جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے مسلم فاتح نمبر 42 خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں۔ ہارون رشید خلیفہ ہادی کا حقیقی بائے حضران کے وطن سے تھا۔ خلیفہ ہادی کی وفات کے بعد اس کی بیعت ہوئی اور ربیع الاول سن 170 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھے۔ اس وقت اس کی عمر 22 سال تھی۔ تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد اپنے قدیم محسن اور خلیفہ یحییٰ بن خالد برکی کو منصب وزارت پر فائز کیا۔ ہارون رشید کا عہد خلافت دولت عباسیہ کا اوج شباب تھا۔ اس نے مسند نشینی کے پہلے سال حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا اور حرمین کے باشندوں پر انعام اور اکرام کی بارش کر دی اور اعلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قید و بند اٹھا کر ان کو مدینہ میں سکونت کی اجازت دی۔ ہارون کے زمانے میں ملک کے مختلف حصوں میں سورشیں نمایاں ہوئی، لیکن اس نے برو ان کا تدارک کیا اور کوئی انقلاب نہ ہونے پایا۔ 176 ہجری میں نفیس الزکیہ نے بھائی یحییٰ بن عبداللہ بن محسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے ویلیم میں خروج کیا۔ مشرقی ملکوں کے بہت سے باشندوں نے ان کی حمایت خود کھڑی کی اور چند دنوں میں ان کی قوت اس سے بڑھ گئی کہ ہارون رشید کو فضل بن یحییٰ برکی کو ان کے مقابلے پر معمول کرنا پڑا۔ برکی خاندان اہل بیت کا ہمدرد تھا، اس لیے فضل نے لڑنے کے بجائے حسن تدبیر سے یحییٰ کو صلح پر آمادہ کیا اور یہ شرط رکھی گئی کہ خود ہارون ان کو امان لکھ کر دے گا۔ ہارون یہ شرطیں مان گیا اور انعام و اکرام سے بھی نوازا، لیکن آخر میں قید کر دیا گیا اور یحییٰ نے قید ہی میں وفات پائی۔ 176 ہجری میں دمشق کے یمن اور مصر کے قبائل میں عصبیت کی پرانی آگ بھڑک اٹھی اور دونوں میں سخت کشی اور خون شروع ہو گیا۔ دمشق کے حاکم عبدالصمد بن علی نے صلح کرانے کی کوشش کی، لیکن یمنی تیار نہ ہوئے اور فریقین کے سینکڑوں لوگ قتل ہو گئے۔ اس لیے ہارون نے عبدالصمد کے بجائے ابراہیم بن صلاح کو دمشق کا حاکم بنا دیا، لیکن پھر بھی فتنہ کو دبانے میں ناکام رہا اور 2 سال تک مسلسل خون کی ندیاں بہتی رہی۔ یہ صورت دیکھ کر ہارون نے ابراہیم کو بھی ہٹا کر موسیٰ بن یحییٰ کو دمشق کا حاکم بنایا اور ایک سندھی کو فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ ان دونوں نے بڑی مشکل سے اس فتنے کو فروغ کیا اور پھر اس باغچہ ابو حنام باخلاق روایت قتل کیا گیا یا نگال دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سوزش میں آثار پیدا ہوئے، لیکن جعفر بن یحییٰ نے اپنی تدبیر سے اس کو دبا دیا۔ یمنی اور مصری قبائل کی عظمت بہت پرانی تھی اور اس سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا تھا۔ امی حکومت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب ان دونوں قبیلوں کی عظمت اور پرانی جنگ تھی جو عباسی حکومت کے لیے مضر تھی۔ یہ کشمکش محض امتیاز کے لیے تھی۔ مصری بنو اسرائیل تھے اور اس سے وہ زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں عرب پر مرجع تھے۔ زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کی تولید اسی خاندان میں رہی اور پھر ظہور اسلام کے بعد نبوت اور خلافت وغیرہ بھی یہی خاندان سرفراز رہا۔ اس لیے یمنی باشندوں کے مقابلے میں اپنے اور آپ کو معزز سمجھتے تھے اور یمنی یہ امتیاز حاصل نہ کر سکے تھے، لیکن وہ عرب کا قدیم اور تاریخی خاندان تھا جو صدیوں تک حکومت میں تمدن کا وارث رہا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے کم نہ سمجھتے تھے۔ ہارون رشید نے اس کو رقابت کو بڑے حسن تدبیر سے ختم کر کے دونوں قبائل کے معززین اور سرداران کو بلا کر ان کی دعوت کی اور ان کو اس ترتیب سے بیٹھایا کہ پہلی داہنی جانب ایک مصری سردار کو دھترا دی گئی اور بائیں جانب یمنی کو، پھر دونوں جانب حض مصری کے بعد ایک مصری اور یمنی کے اس ترتیب سے بیٹھانے کے بعد تقریر کی۔ اللہ عز و جل نے قریش کو عرب کے درمیان میزبان بنایا اور مصر کے استاد خان اور یمن کو اس کا ننجا بنایا۔ اس لیے جو قریش بھی یمنی مقابلہ تعصب سے کام لیتا ہے وہ جہالت کرتا ہے۔ مصریوں، اس دعوے میں تمہارے ساتھ ہوں کہ تم سب اپنے یمنی بھائی کے ساتھ کسی کام کو نکالو تو میرا تمہارا ہوں، اور یمنی اس قول میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی کہ جب میں نے مصر کے پہلو میں یمنی کو اور یمنی کے پہلو میں مصر کو بٹایا ہے تو مصری کو یمنی پر تقدم حاصل نہیں ہے۔ ہارون رشید کی اس تقریر کا دونوں قبائل پر بہت اچھا اثر ہوا اور دونوں مطمئن ہوئے۔ دمشق کا فتنہ فروغ ہو گیا کہ تمام سندھ کے یمنی اور مصری قبائل میں جنگ شروع ہو گئی۔ ہارون رشید نے ایک کے بعد دیگر کئی حاکم بھیجے، لیکن سب ناکام رہے اور کئی سال تک کش و خونی کا سلسلہ جاری رہا۔ 184 ہجری میں داؤد بن حاتم محلبی کو بھیجا گیا اور اس نے اپنے بھائی مغیرہ کو وہاں پر معمور کیا۔ اس وقت مصریوں نے سندھ پر قبضہ کر کے یمنی کو وہاں سے نکال دیا تھا، اس لیے جب مغیرہ منصورہ پہنچا تو مصر مزاحم ہوئے، لیکن پھر اس شرط پر اسے شہر داخل ہونے کی اجازت دی کہ وہ مصر کے ساتھ تعصب نہیں برتے گا اور جو لوگ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں انہیں روکا نہ جائے گا۔ پھر منصورہ میں داخل ہونے کے بعد مغیرہ نے معاہدے کے خلاف مصریوں پر سختی شروع کر دی۔ انہوں نے بھی مقابلہ کیا اور مغیرہ کو شکست کھا کر منصورہ چھوڑ دینا پڑا۔
داؤد بن یزید کو اس کی خبر ہوئی تو وہ خود منصورہ پہنچا اور مزریوں سے بے تدریج قتل کر کے منصورہ پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد اور شہروں کو ان کو چڑھا کر سندھ میں ان کا زور توڑ دیا گیا۔ 177 ہجری میں موصول میں ایک شخص عطاب نے پورے علاقے پر قبضہ کیا اور 2 سال تک قابض رہا۔ ہارون نے اس کے مقابلے میں بنفس و نفیس فوج کشی کر کے ان کو شکست دی اور آئندہ بغاوت کے خطرے سے شہر پناہ توڑوا دی گئی۔ 178 ہجری میں مصر میں قیس اور قزاع کے قبائل میں بغاوت پھیلی اور یہاں کے حاکم اسحاق بن سلمان نے مقابلہ کیا اور ہرسمہ بن عین والی فلسطین نے مکی بنایا۔ اسی سال ولید بن خالد نے خارجیوں سے جزیرہ کیا اور ارمینا اور خلوان وغیرہ پر چا گیا۔ ہارون رشید نے یزید بن مزید شیبانی کو اس کے مقابلے پر معمول کیا۔ اس نے جنگ کرنے کے بجائے حسن تدبیر سے قابو میں لانے کی کوشش کی، براکاں یزید کے خلاف ہوئے۔ انہوں نے رشید سے کہا کہ یزید ولید کا اہم قبیلہ ہے، اس لیے وہ اسے لڑنا نہیں چاہتا۔ ہارون رشید نے ان کے کہنے پہ آ گئے اور یزید کے غضب آلود حکم بھیجا۔ اس حکم پر یزید کو ولید سے جنگ کرنی پڑی۔ 189 ہجری میں ایک خونریز مارکا کے بعد ولید مارا گیا۔ 177 ہجری میں افریقہ میں بغاوت ہوئی جس کا سلسلہ 181 ہجری تک قائم رہا۔ کے آغاز میں اسی طرح ہوا کہ 177 ہجری میں ہارون رشید نے فضل بن رواح کو افریقہ کا ولی مقرر کیا۔ اس نے تیونس کے علاقے پر اپنے بھتیجے مغیرہ بن بشیر کا تقریر کیا۔ مغیرہ کی نادانیوں کی بنا پر ہارون رشید نے اس کی معزولی کا مطالبہ کیا جسے فضل نے منظور نہیں کیا۔ چنانچہ فوج نے مغیرہ کو نکال دیا۔ اس پر فضل نے مغیرہ کی جگہ عبداللہ بن یزید کو بھیج دیا، لیکن فوج نے عبداللہ بن یزید کو بھی قتل کیا اور اس کے بعد فوج نے بغاوت برپا ہوئی، فضل پر حملہ کیا گیا۔ فضل کی فوج باغیوں سے شکست کھا کر قیروان واپس چلے گئے۔ باغیوں نے قیروان پر قبضہ کیا اور فضل کو قتل کرا دیا گیا۔ فوج کا ایک حصہ فضل کے قتل کے خلاف تھا اور دوسرا باغیوں گروہ کے سرغنہ ابن جاروس کے خلاف ہو گیا اور انہوں نے قیروان سے نکال کر خود اس پر قبضہ کیا، لیکن بعد ابن جازم نے اسے شکست دے کر اسے سرغنہ قتل کرا دیا گیا۔ ہارون رشید کے حکم پر ہرسمہ بن عین اور یحییٰ بن موسیٰ بغاوت شروع کرنے کے لیے افریقہ پہنچے۔ محرم 189 ہجری میں ابن جاروس قیروان چھڑوا کر بھاگ گیا، لیکن بعد میں گرفتار ہو گیا اور اسے ہارون رشید کے پاس بھیج دیا گیا جہاں اسے قید کیا گیا۔ ربیع الاول 179 ہجری میں قیروان میں مکمل امن و امان قائم ہوا۔ 183 میں تیونس میں ایک شخص تمیم نے بغاوت کر دی۔ ہارون کے حکم پر ابراہیم بن ابل والی ذاہب نے انہیں بغاوت کچل کر رکھ دیا۔ اس بغاوت کو کچلنے میں تیونس کے ولی ابن مقاتل نے بھی ابراہیم بن غلب کا ساتھ دیا، چنانچہ وہاں اب مقامل کی ولایت دوبارہ قائم ہو گئی۔ ابن قیروان ابن مقیم کے مخالف تھے، چنانچہ تمام ان کی شکست کے بعد انہوں نے ابراہیم کو مجبور کیا کہ وہ خلیفہ سے افریقہ کی حکومت کی درخواست کرے۔ افریقہ کے سابق ولی ہرسنہ نے پھر ہارون کے روبرو اس کی تعریف کی، چنانچہ 184 ہجری میں افریقہ کی ولایت پر اس کا تقریر ہو گیا۔ اس نے چند دنوں کے انتظام میں سوزش پسندوں کا خاتمہ کیا اور مشتبہ لوگوں کو پکڑ کر دارالخلافہ کو بھجوا دیا گیا، چنانچہ افریقہ میں مکمل امن و امان قائم ہو گیا۔ قیروان کے پاس ایک شہر سماستہ بستہ تھا۔ 2 سال کے بعد 186 ہجری میں ایک شخص حمیدیس نے تیونس میں عالم بغاوت بلند کیا۔ ابراہیم نے اس کی سرکوبی کے لیے عمران معمور کیا۔ اس نے حمیدیس کو تہ کر کے بری طرح سے شکست دی اور اس کی جماعت کی خاتمہ کیا۔ اسی اثنا میں ادریس بن ادریس انہوں نے مغلوب اقدام میں سر اٹھایا، لیکن ابراہیم ادریس نے اس کی جماعت منتشر کر دی اور اس کو مجبور ہو کر ابراہیم کے پاس ہی پناہ لینی پڑی۔ اس زمانے ابراہیم کے ایک خاص آدمی عمران بن فہلت نے جمع کرا کر ابراہیم کے خلاف بغاوت کر دی اور پورے 1 سال تک ابراہیم کا مقابلہ کرتا رہا۔ آخرکار ہارون نے ابراہیم کو کافی مالی امداد فراہم کی، جس سے ابراہیم عمران فہلت پر بغاوت کو چلنے اور اسے شکست دینے میں کامیاب ہو سکا۔ عمران شکست کا کرزاب چلا گیا اور افریقہ میں امن و امان قائم ہو گیا، جو کئی سال تک قائم رہا۔ 189 ہجری میں طرابلس میں بغاوت پھیل گئی، جہاں بروبروں نے شورش پیدا کر دی۔ طرابلس باشندوں نے اپنی عادت کے مطابق 189 ہجری میں اپنے ولی سفیان بن ملغہ کی طرابلس سے نکال دیا اور باغیوں سے اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کرایا۔ سفیان کو طرابلس میں آنے کی کل 27 دن کے بعد ہی طرابلس چھوڑ دینا پڑا۔ اس کے بعد اسی دوران اس نے اہل طرابلس اور ابن کوفہ اور ابن یوسف میں جنگ چھڑ گئی اور پوری طرابلس میں اس کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ابراہیم نے فوج بھیجی اور ان کے سرانوں کو پکڑ کر قیروان بلایا گیا۔ ان لوگوں نے معافی طلب کی اور ابراہیم نے درگزر سے کام لیتے ہوئے ان سب کو معاف کر دیا گیا اور وہ طرابلس واپس چلے گئے۔ اس کے بعد طرابلس میں کوئی بغاوت نہ ہوئی، بلکہ اب پورے افریقہ میں مکمل امن و امان قائم ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید کا عہد بیرونی فتوحات کے لحاظ سے نہایت ممتاز ہے۔
اس زمانے میں رومیوں کے ساتھ خاص طور پر بکثرت معرکہ آرائی ہوئی بعض مقامات ہارون رشید خود شریک ہوتا تھا۔ رومی ممالک پر تقریباً ہر سال فوج کشی ہوتی تھی۔ 181 ہجری میں خود ہارون رشید نے صفاف کا قلعہ فتح کیا اور اسی سال عبد الملک بھی سالِ ایشیائی کوچک میں انقرہ تک بڑھا چلا گیا اور محصول فتح کیا۔ 187 ہجری میں قاسم بن رشید نے قلعہ کا محاصرہ کیا اور عباس بن جعفر نے حسن سنان کریا۔ یہاں کے باشندوں نے محاصرے سے گھبرا کر 320 مسلمان قیدیوں کو جو ان کے ہاتھوں سے اسیر تھے رہا کر کے صلح کی۔ اس سلسلہ کے سب سے اہم مارکہ ایشیائی کوچک پر حملہ تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ قسطنطنیہ کے ملکارینی ایرانی امیر المؤمنین ہارون رشید کی جاگزار تھی۔ رومی نے اسے معزول کر کے نفوذ نصرالدین کا بادشاہ بنا لیا گیا۔ جیسے ہارون رشید سے وہ تمام رقم واپس طلب کی جو ملکارینی بطور خراج دے چکے تھے۔ بصورت دیگر اس نے جنگ کی تنقید کی۔ ہارون رشید جوش و حدت سے لبریز ہو گیا اور اس نے فوجیوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور شاہی کوچک پر حملہ کر کے ہر قلعے کو فتح کیا گیا۔ نسیفون میں مقابلے کی قوت نہ تھی، اسی لیے اس کو خراج دے کر صلح کرنی پڑی۔ مسلمان ایشیائی کوچک کی سخت سردی برداشت نہ کر سکے، اس لیے ہارون کے لوٹتے ہی نسیفور اپنے عہد و پیمان سے پھر گیا۔ ہارون راستے ہی سے واپس پلٹا اور ایشیائی کوچک کو بری طرح سے پامال کر کے واپس لوٹا اور دوسری سال 188 ہجری میں ابراہیم بن جبریل کو بھیج دیا گیا۔ نسیپور نے مقابلہ کیا مگر شکست گئے اور اس سے 40,000 آدمی مارے گئے۔ نسیپور کے اس بےدہنی کا انتقام میں ہارون نے رومی سلطنت کے مختلف حصوں پر عام یورش شروع کر دی۔ حسن سقاقہ، دستہ، صفاف، مفلوعہ، سواخل، شام اور مصر کے علاقے پہ پیدر پہ فتح ہوتے چلے گئے۔ 70,000 رومی قید ہوئے۔ خود ہارون نے توانا کا علاقہ فتح کیا۔ اس فتوحات کے علاوہ قونیہ اور ناتولیہ کے بعد دوسرے مقامات بھی ہارون رشید کے زیر کمان فتح ہوئے۔ شام رومیوں کا بڑا زارق مورچہ تھا۔ ہارون رشید نے سواحل شام پر فوجی چھاونیاں قائم، قلعے بنوار اور طرطوس عین درجہ و ہارون شہر آباد کیے اور مسیوا کو اثر نو مستحکم کر کے ان شہروں میں مسلمان آباد کیے اور دلاسا کے سوزش پسندوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ہارون رشید کے متعدد اولادیں تھیں، ان میں سے وہ امین اور مامون کو زیادہ مانتا تھا۔ مامون نے امین سے زیادہ صلاحیت کی، ہارون بھی اس کی ذہانت، تباہی اور علم کی وجہ سے ان کو زیادہ مانتا تھا۔ لیکن جب ولی کے عہد کی تقریر کا وقت آیا تو مامون کی سوتیلی اور امین کی سگی والدہ زبیدہ نے امین کے لیے سفارش کی۔ امین کے ولی عہدی نے نہ صرف نہ انصافی بلکہ ہارون کی بڑی فاش غلطی کی جس کے مضمون نتائج ہارون کے بعد ظاہر ہوئے۔ مامون کے اشوئی کے لیے انہیں خراسان کا صوبہ مستقل دے دیا گیا۔ ہارون رشید کا زمانہ خلافت خاندان عباسیہ کا ظریف تھا۔ ہارون بڑا مخیر، فیاض علم، دوست اور تمدن نواز تھا، لیکن عباسی عہد کی ترقیوں کا سراغ ہارون رشید سے زیادہ اس کے نامور برقی وزراء کے سر ہے۔ اس نامور خاندان نے اس کے عز قدر عروج و اقتدار اور عظمت و شان و شوکت حاصل کی کہ بڑے بڑے فرمان برداروں کو نہ حاصل ہوئی۔ لیکن یہ تاریخ کا المناک واقعہ ہے کہ ہارون عہد میں خاندان براقمہ میں ایسا زوال آیا کہ اس کے خاندان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس خاندان کا عروج و زوال ہارون عہد کا سب سے بڑا واقعہ ہے، بلکہ خاندان کی تباہی کے چند ہی برسوں میں خلیفہ ہارون رشید کا وقت بھی آخر آ گیا۔ 193 ہجری میں اس نے ایک مہم خراسان کا سفر کیا۔ طبیعت پہلے سے ہی کچھ ناساز تھی، جرجان پہنچ کر زیادہ خراب ہوئی، اس لیے توس لوٹ آئے، علاج معالجہ کرایا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل ہوا۔ جب ہارون رشید اپنی زندگی سے مایوس ہوا تو خود اپنے قبر کھدوائی اور اس میں قرآن پڑھوایا اور جمادی الثانی 193 ہجری میں جوز کے قریب خطہ میں وفات پا گئے۔ وفات کے وقت خلیفہ ہارون رشید کی عمر 47 سال تھی اور اس کی مدت خلافت 23 سال تھی۔ ہارون رشید دولت عباسیہ کا خود سرسبز اور اس کا عہد عباسی دور حکومت کا زیر عہد ہے۔ اس کے عہد زمانے میں دولت عباسیہ علمی، تمدنی، سیاسی حیثیت سے اوج کمال پر پہنچی۔ اس کی سلطنت کا رتبہ بہت وسیع ہے۔ دنیا کے بڑے حصے سے خراج آتا تھا، حواس اور عوام سب کے دلوں میں اس کی ہیبت تھی۔ ہارونی عہد میں سلطنت نہایت مضبوط، ملکشاہ، آباد خزاں، معمور اور رعایا خوشحال و فارغ و بال تھی۔ اس زمانے میں اسے کی حکومت کا استحصال، عدل و انصاف کے قیام اور رعایا کی فلاح کے لیے بہت سے کام سر انجام دیے تھے۔ اسلامی خلافت کے ضوابط اور اسلامی اصول کی حکمرانی پر عمل ہوتا رہا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے اور نیکی کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو کے لیے اور اسلامک انفارمیشن کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے گردن والوں کا
اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔